الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قصر کا بیان چل رہا تھا کہ قصر کہاں کہاں ہوتا ہے، انہی میں سے آج بیان کر رہے ہیں ثم القصر قد یقع بین المبتدأ والخبر۔ اب تک آپ کے سامنے جو قصر کے طریقے بیان کیے گئے تو واضح فعل فاعل کے درمیان ہی ہو رہے تھے۔ آج بیان کر رہے ہیں کہ قصر اسی طرح سے مبتدا اور خبر کے درمیان میں بھی واقع ہوتا ہے، علی ما مرہ، جیسے کہ گزر گیا کہ یقع بین الفاعل والفعل وغیرہما، جس طرح سے فعل فاعل اور مفعول وغیرہ کے درمیان واقع ہوتا ہے قصر، ایسے ہی کیا ثم القصر قد یقع، پھر قصر جس طرح سے مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوتا ہے، علی ما مرہ، جیسے گزرا ایسے ہی یقع مبتدا اور فعل اور فاعل اور ان کے وغیرہ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ مبتدا خبر کا بیان پیچھے گزرا تھا، اور ایسے ہی یہاں پر فعل فاعل کے درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فعل فاعل کے درمیان واقع ہوتا ہے وہ مثالیں بیان کر رہے ہیں، مفعول کے درمیان واقع ہوتا ہے وہ مثالیں بیان کر رہا ہے۔ اچھا، جو پیچھے مثالیں تھیں وہ سب مبتدا خبر کی تھی، الا انہم المفسدون وغیرہ وغیرہ، جو پیچھے بیان کی گئیں وہ مبتدا خبر کے درمیان کی تھی۔ ایسے ہی واقع ہوتا ہے فعل فاعل اور ان کے علاوہ کے درمیان، جیسے کہ فعل اور فاعل کے درمیان واقع ہو تو اس کی مثال ہوگی ما جاء الا خالد، ما جاء فعل اور فاعل کے درمیان ہوا قصر، الا آ گیا۔ اسی طرح فعل اور فاعل اور مفعول کے درمیان واقع ہو، جیسے ما نصر زید الا ضعیفا، فاعل اور مفعول کے درمیان ہو گیا ما نصر زید الا ضعیفا۔ اسی طرح دو مفعولوں کے درمیان قصر واقع ہوتا ہے، جیسے ما آتیت زیدا الا دینارا، ما آتیت زیدا دینارا۔ کہہ رہے ہیں ففی الاستثناء یؤخر المقصور علیہ مع اداة الاستثناء وقل تقدیمہما بحالہما۔ کہہ رہے ہیں کہ استثناء کی صورت میں مقصور علیہ مؤخر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقصور علیہ مؤخر ہوتا ہے مع اداة الاستثناء، اداة استثناء کے ساتھ، ما جانی زید الا، جیسے کہیں گے ما ضرب زید الا عمرا، یہی ہوتا تھا نا۔ مقصور علیہ اور حرف استثناء کیا ہوتے تھے؟ آخر میں ہوتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ استثناء کی صورت میں مقصور علیہ اپنے اداة استثناء کے ساتھ مؤخر ہو جاتا ہے۔ اس کو مثال یوں سمجھے، ما ضرب زید الا عمرا، زید جو ہے مقصور ہے، الا حرف استثناء ہے، اور عمرا مقصور علیہ، یہ آخر میں ہے دونوں، ما ضرب زید الا عمرا۔ لیکن ان دونوں کا اپنی حالت پر ہوتے ہوئے مقدم ہونا بہت کم ہوتا ہے، لہذا عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کم ما ضرب الا عمرا زید، یا درمیان میں فصل کر دیں ما ضرب الا زید عمرا، ما ضرب الا زید عمرا، الا کس سے ملنا چاہیے تھا؟ عمرا سے ملنا چاہیے تھا، نہیں آ رہا سمجھے؟ ما ضرب زید الا عمرا، زید مقصور ہے، الا حرف استثناء، عمرا مقصور ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ استثناء کی صورت میں مقصور علیہ مؤخر ہوتا ہے، صحیح ہے؟ مقصور علیہ مؤخر ہوتا اپنے اداة استثناء کے ساتھ، ہو گیا۔ وقل تقدیمہما بحالہما، اور ان دونوں کا اپنی حالت پر ہوتے ہوئے مقدم ہونا بہت کم ہوتا ہے، اپنی حالت کے ساتھ، یعنی اس طور پر کہ مقصور علیہ متصل ہو اداة استثناء کے ساتھ،
جیسے یوں کہا جائے جیسے مفعول میں قصر کرتے ہوئے ما ضرب الا امرن زید، یہ کیا ہو گیا؟ مقدم ہو گیا مقصور پر، ہو گیا ما ضرب الا امرن زید، زید مقصور ہے اور امر کیا ہے؟ مقصور ہے. تو ان دونوں کا اپنی حالت پر ہوتے ہوئے اس طور پر کہ مستثنی ادات استثناء بھی ساتھ میں ہو اور یہ بھی ہو تو کیا ہے؟ ان کا مقدم ہونا بہت کم ہوتا ہے. جیسے کہ مثال دی ما ضرب الا امرن زید، یا یوں کہہ دیں ما ضرب الا زید امرن، یہاں دونوں کے درمیان کیا کر دیا؟ فصل کر دیا. امر کو آنا چاہیے تھا الا کے ساتھ، تو درمیان میں لیا الا زید امرن. اچھا یہ کم کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ما ضرب الا امرن زید، یہ مقصور ہے، یہ مقصور ہے اور یہ حرف استثناء، صحیح ہے. تو ان دونوں کا مقدم ہونا بہت کم ہوتا ہے اس پر مقصور پر، یا جن کے درمیان بیچ میں فصل کر دیں الا زید امرن. وجہ کیا ہے اس کی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ استلزام ہی کثرت صفتی قبل تمامیہ. وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں جو ہوگا وہ صفت کا قصر کرنا لازم آئے گا صفت کے پورا ہونے سے پہلے. کیا آئے گا؟ یہ اس طرح کی صورتیں ہوتی کیوں نہیں ہیں؟ مقصور علیہ آخر مؤخر کیوں ہوتا ہے؟ مقصور علیہ وہ مقدم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آ رہا نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں لازم آئے گا صفت کا قصر ہونا لازم آئے گا اس کی صفت کے. دیکھیں اس کو یوں سمجھیں ما ضرب امرن الا زید، ما ضرب امرن الا زید، ما ضرب امرن الا زید، صحیح ہے. اب یہاں پر دیکھیں ما ضرب زید، یہ ما ضرب زید کل ملا کر کے دونوں ملا کر کل ملا کر مقصور ہے. یہ کل ملا کر کتنا بنتا ہے؟ مقصور. اور بعد والا بنتا ہے امر اور الا ملا کر بنتا ہے مقصور علیہ. اب آپ نے کیا کر دیا؟ الا امرن مقصور علیہ، یہاں مقصور علیہ درمیان میں آ گیا، یہاں مقصور علیہ درمیان میں آ گیا اور یہ مقصور ملا تھا یہاں سے. تو مقصور علیہ کے مقصور کے پورا ہونے سے پہلے صفت کا قصر ہونے سے پہلے کیا ہو گیا؟ صفت کا قصر ہونا لازم آئے گا صفت کے پورا ہونے سے پہلے. صفت زید کو یہاں جوڑتے اس کے ساتھ تو صفت بنتی، مقصور ہوتا، لیکن آپ نے درمیان میں لا دیا مقصور علیہ. آیا کوئی سمجھ میں؟ صفت کے پورا ہونے سے صفت یہ مقصور کب بنے گا؟ مقصور کہیں گے ما ضرب، اس کا تو ہم قصر کریں گے نا زید کا، ما ضرب زیدن، زید نے نہیں مارا، یہ قصر ہے. اب اس کا قصر کریں کسی اور پر تو یہ ٹکڑا مل کر کے ما ضرب زیدن یہ مقصور تھا، لیکن آپ نے لا دی ما ضرب کے درمیان لا دیے الا زید امرن، تو وہ کہاں چلا گیا؟ جو اس کا جز تھا وہ چلا گیا لاسٹ میں. تو لازم یہ آئے گا کہ صفت کا قصر ہونا لازم آئے گا صفت کے پورا ہونے سے پہلے. اب یہ لازم آئے گا ما ضرب الا امرن، گویا کہ صفت قصر ہو گئی، ابھی صفت پوری ہوئی نہیں ہے. صفت کا ایک حصہ کون باقی ہے؟ زید باقی ہے، وہ لاسٹ میں آ رہا ہے. اس لیے یہ صورت نہیں اختیار کر سکتے. عام طور پر ایسا کم ہوتا ہے کہ مقصور علیہ مقدم ہو جائے اور مقصور بعد میں چلا جائے، کیونکہ یہ مل کر کے بنتا ہے پورا ایک مقصور. اب اگر اس کو ہم مؤخر کر دیں گے تو گویا کہ لازم آئے گا کہ مقصور کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا اور اس کا بھی ایک حصہ باقی ہے، اور اس کا حصہ کون باقی ہے؟ زید. سمجھ آیا؟ کہہ رہے ہیں کہ وما ضرب الا زید امرن لاستلزام کثرت صفتی قبل تمامیہ، اس لیے کہ یہ صورت لازم ہوگی کس کے؟ صفت کا قصر کرنے کو صفت کے پورا ہونے سے پہلے.
اس لیے کہ صفت مقصورہ جو ہے وہ کب ہوگی؟ مفعول پر ہوگی، مفعول پر ہوگی، اور فعل جو ہے وہ فعل صادر ہوگا کس سے؟ فاعل سے۔ تو صفت قصر ہو رہی ہے، مفعول پر جا رہی ہے، لیکن فاعل جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے، تو کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے جب تک ہم فاعل کا ذکر پورا نہیں کریں گے تو قصر کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کہا کہ صفت مقصورہ مفعول پر فاعل کے ذکر سے پہلے ہو جائے گی، وہ درست نہیں ہوتا۔ ووجہ الجمی، اور سمجھانا سمجھ میں آ گیا نہیں جی ہیں؟ جی آگے ہاں دوسری مثال، ہاں اصل میں ترجمے میں پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں آگے چل کے ترجمہ میں بتائیں گے اس کو، کہ ایک مثال دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر انما ضرب زید ہے، انما ضرب زید امرن، اس کا معنی یہ ہے کہ زید نے امر ہی کو مارا۔ اب اس کو اگر مقدم کریں اور یوں کہیں انما ضرب امرن زید، اب اس کا معنی ہو جائے گا امر ہی کو، امر کو زید نے مارا، امر ہی کو زید نے مارا۔ اب حصر ہو گیا امر پر، امر ہی کو مارا زید نے، پہلے کیا تھا؟ زید ہی نے، انما زید نے امر ہی کو مارا، پہلے یہ تھا زید نے امر ہی کو مارا، اور اب ہو جائے گا امر کو زید نے مارا۔ تو ترجمے میں تھوڑا سی تبدیلی ہوگی، معنی تو وہی ہوگا، لیکن حصر کے جو معنی ہونا چاہیے تھے وہ اتنے نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ما ضرب الا امرن زید، یہ مل کر کے پورا بنتا تھا ایک مقصور ہے۔ یہی تھی نا؟ چلے جو بھی ہے، اب اس کے دیکھ لیں، یہ بنتا تھا کل ملا کر کے مقصور، اور یہ بنتا تھا مقصور علیہ، اور مقصور بنتا ہے مل کر کے فاعل کے ساتھ، تو لازم یہ آئے گا کہ صفت کا قصر ہو جائے اس کی صفت کے پورا ہونے سے پہلے۔ یہاں پر درمیان میں فصل کر دیں، ما ضرب الا زید امرن، ما ضرب الا زید امرن، تو اب یہ بھی وہی صورت ہوگی۔ اب یہاں آپ نے کیا کر دیا؟ مقصور علیہ اور حرف استثناء کے درمیان فصل کر دیا، تو صفت کا قصر لازم ہو جائے گا اس کے پورا ہونے سے پہلے۔ ووجہ الجمی ان النفی فی الاستثناء المفرغ یتوجہ الی مقدر وهو مستثنى منه قام مناسب للمستثنى فی جنسہ و صفتہ، اور ان تمام کی وجہ، یعنی ان تمام کی وجہ جن تمام صورتوں میں جس میں الا اور استثناء کا جو قصر ہوتا تھا، ساری وہ وجہ دیکھیں، ان تمام صورتوں میں جو قصر کی جو وجہ ہے کہ نفی جو ہے استثناء میں، نفی استثناء میں یہ متوجہ ہوتی ہے، نفی استثناء مفرغ میں متوجہ ہوتی ہے کس کی طرف؟ ایک مقدر کی طرف، اور وہ مقدر کون ہوتا ہے؟ مستثنی منہ۔ مستثنی مفرغ میں کیا ہوتا ہے؟ مستثنی منہ محذوف ہوتا ہے، ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ ان تمام کی وجہ قصر میں یہ ہے کہ نفی جو ہے مستثنی مفرغ میں پہلے متوجہ ہوتی ہے مستثنی منہ کی طرف، جو مستثنی منہ مناسب ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، اور مناسب ہوتا ہے مستثنی کے اس کی جنس ہونے میں، اس کی صفت ہونے میں۔ فَإِذَا أُوجِبَ مِنْهُ، تو جب اس مقدر میں سے کوئی چیز ثابت کی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے ذریعے، تو جال قصر، قصر آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ قصر آ جائے گا۔ ما ضربا، ما ضرب الا زید،
یہاں مستثنی مفرغ ہے اور مستثنی منہ محذوف ہے. تو استثناء کی صورت میں، استثناء مفرغ کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوتی ہے نفی کس کی طرف؟ مقدر کی طرف، اور مستثنی منہ ہوتا ہے. اور جو مستثنی منہ کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے مستثنی کے اس کی جنس ہونے میں اور اس کی صفت ہونے میں. اس طور پر دونوں کی جنس ایک ہوتی ہے اور اس کی صفت ہونے میں، یعنی اگر یہ فاعل بن رہا ہے تو وہ بھی فاعل بنے گا، یہ مفعول بن رہا ہے تو وہ بھی مفعول بنے گا. یہ فاعل بن رہا ہے. اب اس کا ہم جو نکالیں گے، ما ضرب احد، عام ہے، یہ فاعل بن رہا ہے، یہ بھی فاعل. جنس دونوں کی ایک ہوگی. تو اب اس طور پر جنس ہوگی، مناسب ہوگا اس کے فاعل اور ہونے میں، خبر ہونے میں. خبر بن رہا ہے یا فاعل بن رہا ہے تو دونوں کا ایک ہی طریقہ ہوگا. اب جب اس میں سے کچھ ثابت کریں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ قصر ہو جائے گا. ثابت کیا؟ ما جاء احد، کسی نے نہیں مارا مگر زید نے، قصر ہو جائے گا. تو یہی انہوں نے کہا کہ تمام کے نفی جو ہے استثناء مفرغ کی صورت میں متوجہ ہوتی ہے ایک مقدر کی طرف، اور مقدر کون ہوتا ہے؟ مستثنی منہ ہوتا ہے. جو مستثنی منہ عام ہوتا ہے اور مناسب ہوتا ہے کس کے؟ مستثنی کے جنس ہونے میں، اس کی صفت ہونے میں. دونوں جو ہیں، دونوں پر اعراب بھی ایک ہی طرح سے آئے گا اور دونوں کی جنس یعنی وہ دونوں ایک ہی ہوں گے، اور اس کے مناسب ہوگا صفت ہونے میں، خبر ہونے میں یا ظرف ہونے میں. تو جب اس مستثنی جو عام ہے اس میں سے کچھ بھی ثابت کیا جائے گا الا کے ذریعے سے تو کیا ہو جائے گا؟ قصر آ جائے گا. وفی انما یؤخر المقصور علیہ، اور انما کی صورت میں جو ہے مقصور علیہ مؤخر ہوتا ہے. یہ تو ہے کلا تقدیمہما جو ہے کس کے اندر تھا؟ ما اور استثناء کی صورت میں مقدم ہونا کم ہوتا ہے، لیکن انما کی جو صورت ہے وہاں پر مقصور علیہ کا مؤخر ہی ہونا ضروری ہے. یعنی انما کی صورت میں مقصور علیہ مؤخر ہی ہوتا ہے. جیسے انما ضرب زید امرا، مقصور علیہ کون ہے؟ امرن ہے. یہ مقصور علیہ مؤخر ہی ہوتا ہے. اس میں ولا یجوز تقدیمہ علی غیرہ للالتباس، اور اس میں جو ہے اس کے غیر کی تقدیم اس پہ اور اس کی تقدیم جائز نہیں ہے اس کے غیر پر التباس آنے کی وجہ سے. اب مان لیجئے مقصور علیہ کو مقدم کر دیں اور مقصور کو مؤخر کر دیں اور یوں کہیں انما ضرب امرا زید، یہ یہاں پر اب کیا ہوگا؟ اب التباس ہوگا. یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم قصر کس پر کر رہے ہیں. یعنی ترجمے کے اعتبار سے پہلے تھا زید نے امر ہی کو مارا، اور ابھی ہو جائے گا امر کو زید نے مارا. تو اس اعتبار سے، لیکن جب مؤخر ہوگا تو ہم پتہ چل جائے گا کہ مؤخر ہی ہوتا ہے. انما ضرب زید امرا ولا یجوز التقدیم علی غیر الالتباس، اور اس کی یعنی مقصور علیہ کی تقدیم جائز نہیں ہے اس کے غیر پر، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں مقصور پر للالتباس، التباس آنے کی وجہ سے. کیونکہ جزو آخر جو ہوتا ہے وہ الا کے بعد جو ہوتا ہے وہ مقصور علیہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ انما میں جو ہوتا ہے، انما میں جو ہے یہ الا کی طرح ہے، پیچھے بیان کیا ہے الا کی طرح انما. تو اس کے آخر میں جو بھی جزو آخر آئے گا وہ مقصور علیہ کرائے گا، جیسے کہ الا کے بعد آنے والا ہوتا تھا. ولا یجوز تقدیم، اور اس کی تقدیم جائز نہیں ہے، کیونکہ اب ایسی صورت میں لازم آئے گا مقصور علیہ کا التباس لازم آئے گا غیر مقصور علیہ سے. مثلا اگر آپ کہیں مفعول کے کسر میں انما ضرب امرا زید، اب مقصور علیہ التباس ہو جائے گا مقصور سے، اور ان جو حسر مطلوب تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا. وغیرہ کا الا فی افادۃ القصرین و امتناع مجامعۃ لا، اور الا جو ہے وہ غیر جو ہے الا کی طرح ہے، غیر جو ہے الا کی طرح قائم ہے قصرین کا افادہ کرنے میں. قصرین قصر الموصوف علی الصفت و قصر الصفت علی الموصوف، کہ اس کے ساتھ کیا تھا الا کا؟
اس کے ساتھ لا جمع نہیں ہو سکتا تھا نا، جی جی بھولتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ لا جمع نہیں ہو سکتا تھا، ایسے ہی اس کے ساتھ بھی لا جمع نہیں ہو سکتا. جیسے کہ وہاں نہیں کہہ سکتے تھے ماں کیا ہے، ما جانی اللہ زید، لا امر یہ نہیں کہہ سکتے تھے نا، ایسے یہاں پر بھی نہیں کہہ سکتے. لہذا یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے آپ وما زید غیر شاعر، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یعنی وما زید ما زید غیر شاعر لا کاتب، ما زید غیر شاعر لا کاتب، کیونکہ یہ غیر کس کی طرح ہے، اللہ کی طرح، اور اللہ کے ساتھ لا جمع نہیں ہو سکتا تھا، لہذا غیر کے ساتھ بھی جمع. اس کی مثالیں کیا بنائیں گی، لا الہ غیر اللہ، لا ما زید غیر شاعر، یعنی اللہ ہٹائیے لا کرتے جائیے، اللہ ہٹائیے غیر کرتے جائیے، سب مثال ہوگی. وغیر کا اللہ، اور غیر جو اللہ کی طرح ہے قصرین کا افادہ کرنے میں، اور ساتھ ہی ساتھ و امتناع مجامعتی لا، اور لا کے جمع ہونے کے ممتنع ہونے کے بارے میں. جس طرح لا کا جمع ہونا استثناء کے ساتھ اللہ کے ساتھ ممتنع تھا، ایسے ہی کیا رہے گا، غیر کے ساتھ بھی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں شرط کیا تھی، اس میں یہ شرط تھی کہ لا کے ذریعے جب منفی ہو تو اس کی شرط یہ کہ اس کے پہلے کسی اور حروف نفی میں سے نفی نہ ہو چکی ہو. اور یہاں جب غیر کے ساتھ جب ہم لا کو جمع کریں گے تو پھر وہی خرابی لازم آئے گی کہ یہاں پر پہلے جمع کیا ہو چکی ہے، اس کی نفی ہو چکی ہے ماں کے ذریعے سے، تو یہاں پر لا کو لا نہیں لا سکتے. ہو گیا و امتناع مجامعتی لا. اور یہ غیر جو اللہ کی طرح ہے دونوں قصرین کا افادہ کرنے میں اور لا کے جمع ہونے کی ممانعت کے بارے میں. آج جو ہے آپ کے سامنے کتنے ہو گئے، 4. اسناد الخبری، احوال المسند الیہ، احوال المسند، احوال متعلقات فعل، قصر، 5 ہو گئے. اس کے بعد ہے انشاء، اس کے بعد ہے وصل و فصل، اور پھر اس کے بعد ہے ایجاد، اتناب، مساوات. چلیں پھر انشاءاللہ کل سے انشاء کا بیان پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.